ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر قسم کی تعریف لائق و سزاوار ہے اس وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کے لیے جس کے قبض قدرت میں سارے جہان کی بادشاہت ہے. درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اور بہنوں، اسلامی طریقہ اور طرز کے مطابق آپ تمام کی خدمت میں عید الاضحیٰ کی مبارکبادی انہی کلمہ طیبہ کی روشنی میں دی جاتی ہے جن کے ذریعے صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادی دیا کرتے تھے. تقبل اللہ منا و منکم. اللہ ہماری اور آپ کی عید کو اور تمام تر عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے. آمین. عید الاضحیٰ جس کے کئی ایام ہیں، یوم النحر یعنی 10ویں تاریخ، اس کے علاوہ 2 دن یا 3 دن، یعنی کل کے کل قربانی کے 3 دن ہوئے یا 4 دن ہوئے، جس کا تذکرہ اس سے پہلے کیا جا چکا ہے. انشاءاللہ تھوڑی سی بات اور بھی آئے گی. قربانی در حقیقت اللہ کی بارگاہ میں عبادتوں کا نذرانہ پیش کرنے کا نام. عبادت کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، اس کے طریقہ کار الگ الگ ہوتے ہیں. بعض عبادتوں میں انسان کے جسم کی کھپت ہوتی ہے، اس کا جسم لگتا ہے. بعض عبادت میں انسان صرف زبان کے ذریعے سے اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتا ہے.
کچھ عبادتوں میں ایام کم لگتے ہیں، کچھ میں زیادہ لگتے ہیں. بعض عبادتیں گھنٹوں کا ہوا کرتی ہیں، بعض عبادتیں ہفتوں میں آتی ہیں، بعض عبادتیں مہینوں میں کرنا پڑتی ہے اور بعض عبادتیں سال میں کرنا ہوتی ہے. علاوہ اس کے بعض عبادتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ انسان 1 سیکنڈ اور 2 سیکنڈ بھی ادا کر لیتا ہے بغیر ادا کیے. وہ ساری عبادتیں ہیں چونکہ مسلمان کو اللہ نے، بلکہ انسان کو اور جنات کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی روشنی میں ایک انسان اور بطور خاص مسلمان کو اللہ کی بندگی اور عبادت میں ہمہ وقت لگا رہنا چاہیے. اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بن جائے مومن کا ہر وہ کام جو اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے حصول کے لیے کیا جائے، وہ سارے کے سارے کام اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے طور پر پیش ہوتے ہیں. اگر کسی بھائی سے آپ مسکرا کے مل لیتے ہیں یہ بھی عبادت ہے. کسی بھٹکے ہوئے انسان کو راستہ دکھا دیتے ہیں یہ بھی عبادت ہے. کسی کو آپ نے سلام کیا یا سلام کرنے والے کو آپ نے جواب دیا یہ بھی عبادت ہے. علاوہ اس کے اگر کوئی انسان سیکھتا ہے الحمدللہ کہتا ہے یہ بھی عبادت ہے. سیکھنے والے کا کلام سن کر کے جواب دیتا ہے رحمک اللہ یہ بھی عبادت ہے. پھر اس کے بعد اگر کوئی انسان اس کا جواب دیتا ہے حدیث اللہ سے عبادت یہ بھی عبادت ہے. اور علاوہ اس کے بے شمار عبادت کے مناظم اور طریقے ہیں. ان تمام تر طریقوں میں انسان کو اللہ کی رضامندی مقصود ہونی چاہیے. اگر ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ سارے کارنامے انجام دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہم تصور کی جائیں. یہاں تک خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، بھلی بات اور اچھی بات بولنا بھی سکتا ہے، یہ بھی ثواب کام، یہ بھی عبادت. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی صلاح دی ہے کہ اگر کوئی انسان شادی شدہ اپنی اہلیہ کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا ڈالتا یا کھانے کا ٹکڑا ڈالتا ہے یہ بھی عبادت ہے. بلکہ اور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ادا کی ہے شادی شدہ جوڑا اگر ہم بستر ہوتا ہے اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے کے لیے اور جائز طریقے سے خواہشات کی تسکین کے لیے یہ بھی ایک عبادت ہے. اس پر صحابہ کرام نے کچھ سوال بھی کیا اور آپ اس کی وضاحت بھی کی. مطلب کیا ہوگا؟ بندے مومن کا ہر وہ کام جس سے اللہ کی چاہت اور اس کی رضامندی حاصل کی جائے وہ سارے کے سارے کام عبادت کا سبب ہے. ایک عبادت ہم نے ذی الحجہ کے مہینے میں 10, 11, 12 اور 13 ادا کرنے کی کوشش کی ہے. 2 دن گزر چکے، تیسرا گزر رہا اور چوتھے دن آنے والا ہے. اس عبادت کے سلسلے میں کچھ باتیں غیر مسلموں کے تعلق کی طرف سے بھی آئی ہیں اور کچھ باتیں روشن خیال مسلمانوں کی طرف سے. لوگ اسے روشن خیال سمجھتے ہیں، یاد رکھیے کہ وہ روشن خیال کی تاریخ ہے. اگر روشنی رہے تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی کسی عمل پر اعتراض کر ہی نہیں سکتا. انسان کی ذہن میں جب تاریکی پیدا ہوتی ہے، سیاہی کا غلبہ ہو جاتا ہے، اندھیرا اس پر چھا جاتا ہے تو اس کو حقیقت حال کا پتہ ہی نہیں چلتا. نتیجے کے طور پر الٹی سیدھی باتیں بیان کرنا شروع کرتے ہیں. ایسے موقع پر جب انسان اللہ کی جانب سے عطا کردہ جانور کی قربانی پیش کر کے اللہ کی قربت و نزدیکی حاصل کرنا چاہتا ہے تو کچھ تو غیر مسلم بھائیوں کی طرف سے سوالات اٹھتے ہیں اور کچھ ان کی ہاں میں ہاں ملانے کے نتیجے میں مسلمانوں کی طرف سے بھی کچھ اعتراضات ہمارے سامنے آتے ہیں اور آتے رہتے ہیں. اس سے متعلق تھوڑی سی کچھ باتیں آپ یاد رکھ لیجیے. جیسے اگر اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا ہی ہو تو کسی جانور پر ظلم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی قربانی میں جانور اگر ذبح ہوتا ہے تو یہ ظلم نظر آتا ہے. اور عام طور سے کھانے پینے کے لیے انسان روزانہ گائے کھائے کہ بکری کھائے کہ مرغی
کی بات یہ ہے کہ غیر مسلموں کی طرف سے اعتراض ہوتا ہی ہے. کچھ مسلمان جنہیں بادام تک پڑھا لکھا گیا تھا اور ساتھ ساتھ روشن خیال تصور کیا تھا، ان کی جانب سے بھی ایسی باتیں آتی رہتی ہیں. یاد رکھیے گا، اسلام نے کسی کام کے کرنے کی اجازت دی ہے تو وہاں سارا کا سارا معاملہ عدل انصاف پر ہے، ظلم پر بریت کا وہاں تخلی نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں پیسوں کا دیا ہے نقصان، اتنا پیسہ صرف کرنے کی عادت ہوتی. یہ برادران بدر کے بھی الیکشن ہے اور خود مسلمانوں کی طرف سے بھی. علاوہ اس کے انسان دوسرے انداز میں قربانی پہ صرف ہونے والے پیسوں کے خرچہ کی ترغیب دلا دے کہ اگر اسی کو کام ملایا جائے اور یہ کروڑوں کی جو مالیت عام طور سے قربانی کے تعلق سے صرف ہو جاتی ہے، کوئی کل کارخانہ بنا دیا جائے، بہت سارے مزدور اس میں کام آ رہے ہیں، معاشی اعتبار سے اور معاشرتی اعتبار سے لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں. بظاہر یہ بات بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے کہ بڑا دین کا اور انسان کا خیر خواہ ہے، انسان کی ہمدردی اس کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی. یہ باضابطہ نعرہ اچھا لگتا ہے، لیکن انسان اگر قربانی کی حقیقت پر غور و فکر کرے اور قربانی سے ہونے والے فائدے، چاہے وہ معاشرتی زندگی میں ہو چاہے وہ معاشی زندگی میں ہو، اگر انسان کی نگاہ میں آ جائے تو کبھی بھی قربانی پر اعتراض کر ہی نہیں سکتا. قرآن نے ایک لفظ کہا، بلکہ ایک جملہ کہا، لکم فیہا خیر. قربانی کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس قربانی کے حکم کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا اس میں تمہارے لیے بہتر اور بھلائی. تو جس چیز کو قرآن نے بہتر کا بھلائی کا اچھا کہا ہے وہ کبھی کہتر اور کمتر اور بدتر اور خراب ہو نہیں سکتی. اب اگر کوئی انسان اسے خراب سمجھتا ہے تو اس کی ذہنیت کی خرابی ہے، اس کے بیمار دل ہونے کی علامت ہے. ورنہ اگر انسان ان عبادتوں کے ظاہری منفعتوں پر غور کریں تب بھی وہ چیز کارگر نظر آتی ہے. اسے یاد رکھیے گا، عبادت اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا نام ہے، جس میں صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، دنیاوی فائدے اس کے لیے نہیں ہے. یہ ایکسٹرا اللہ کی جانب سے دنیاوی فائدے آپ کو عطا کر دیا ہے، ایسی بات ہے. ورنہ عبادتیں دنیاوی اغراض و مقاصد کے تحت عائد نہیں کرائی گئی. اس کے علاوہ بھی قرآن کہتا ہے لکم فیہا خیر، تمہارے سے بھلائی. دیکھ لیے قربانی کے اعتبار سے کچھ باتیں یاد رکھیے. معاشی اور معاشرتی اعتبار سے کتنا فائدہ ہے. معاشرہ جہاں انسان آباد ہے، اچھے برے ہیں، امیر و غریب ہے، چھوٹے بڑے ہیں، کالے اور گورے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس عبادت کے سلسلے میں قرآن کا حکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحابہ کرام کے اعمال کیا ملتے ہیں. آپ نے جانور کو اللہ کے نام میں ذبح کر دیا تو وہ گوشت نہ اللہ کو پہنچتا ہے نہ اس کا خون اللہ کو پہنچتا ہے. اللہ کو دبا پہنچتا ہے، گوشت یہی رہ جاتا، خون یہی بہ جاتا. تو خون تو ہم استعمال نہیں کرتے، جانے دیجیے. گوشت کا ہم استعمال کرتے کیسے؟ خود بھی کھاتے ہیں، دوست احباب کو کھلاتے ہیں، رشتہ دار کو بھی دیتے ہیں، مانگنے اور نہ مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں، یا غریب و نادار کو بھی پہنچاتے ہیں. وہ آپ کی مسلمان پڑوسی ہے، غیر مسلم پڑوسی انہیں بھی دیتے ہیں. یہ معاشرتی فائدہ ہے. معاشرہ ایک ساتھ رہنے کا نام ہے. ہماری خوشی میں آپ شریک ہو رہے ہیں یا اپنی خوشی میں ہم آپ کو شریک کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں الحمدللہ قربانی کا جانور ذبح ہوا ہے، قربت الہی کے اصول کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے. ہم اکیلا نہیں جائیں گے، آپ کو بھی کھلائیں گے. جس بیچارے گھر میں مہینوں گوشت نہیں پکتا ہے، کبھی کبھی ایسے افراد ملیں گے سالوں سال ان کے گھر میں گوشت نہیں پکتا، آج ان کے گھر میں گوشت پہنچایا جاتا ہے. یہ معاشرتی بات ہے. اگر آپ کے گھر سے گوشت کی اٹھنے والی خوشبو ان کے ناک تک پہنچ جائے امیروں میں،
بیچارے ترس کے رہ جاتے ہیں، وہ آپ دے رہتے ہیں، لیکن چاروں ناچار لا محالہ مجبورن لوگ کیا کہیں گے اس مناسبت سے، یا زیادہ آپ کے پاس ہوگی اس اعتبار سے اپنے غریب بھائیوں کو بھی خیال کرتے ہیں اور اپنے امیر دوستوں کو بھی پیش کرتے ہیں، رشتہ دار یا غیر رشتہ دار ہر ایک کے بعد پیش کرتے ہیں۔ یہ معاشرتی اعتبار سے فائدہ ہے کہ ہم سب مل بانٹ کے کھاتے ہیں اور ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں۔ اور اگر اسے معاشی اعتبار سے دیکھیں گے تو کتنی بڑی معیشت اس پر منحصر ہے، عام آدمی کی نگاہ وہاں تک نہیں پہنچتی۔ قربانی سے پہلے، قربانی کا دن، قربانی کے بعد اس قربانی کے ذریعے سے کتنی معیشت ہے اس پر ٹھہری اور ٹکی اور رکی ہوئی ہے، اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے، لیکن غور کیے تو اندازہ ہو جائے گا اور سرسری نگاہ دوڑائے اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے گا۔ سال میں ایک بار قربانی ہے، جو 4 دن ہو یا 3 دن، نتیجہ کیا ہوتا؟ پوری دنیا میں مسلمان حکم الہی کی بجاوری کے لیے جانور کی قربانی بطور مظہر عقیدت پیش کرتا ہے۔ اچانک اتنا جانور آتا کہاں سے؟ ظاہر سی بات ہے جانور کو پالا اور پوسا بھی جاتا ہوگا۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ چلے جنگل و بیابان میں، چٹیل میدان میں، کھیت اور کھلیان میں تو پتا چلے گا کہ بہت سے ایسی صنعتیں ہیں جہاں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں باضابطہ بکریوں کی پالن ہوتی ہے، گائے اور بیل پالے جاتے ہیں، ان کی تیاری کی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ کیوں ہے؟ جو زیادہ ان کے خرچے نہیں آتے، قدرتی گھاس پھوس کھاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1000 2000 کا لیا ہوا مال قربانی کے تعلق سے 10,000 15,000 20,000 25,000 50,000 100,000 1 لاکھ تک انسان پہنچا دیتا ہے۔ یہ اس کی معاشی فائدہ پہلے سے شروع، علاوہ اس کے جس دن بیچنے کی باری آتی ہے انسان خریدتا ہے، ابھی اگر تازہ خریدا ہے، آپ نے 10 لاکھ کا خریدا، چلے مارکیٹ میں مانی نہیں ملتا ہے، اسی کو آپ نے 20,000 بیچ دیا، یہ معاشی فائدہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آئی آپ قربانی، آپ نے ذبح کر دی، گوشت آپ نے کھا لیا، چمڑی کیا کرتے ہیں؟ کتنی صنعتیں آپ کے شہر میں ہیں، بیگ بنانے میں، جوتے چپل بنانے میں، کارٹوس رکھنے میں وغیرہ وغیرہ تاریخ دیکھ لیجیے آپ کتنے سامان چپل کے یا چمڑے کے تیار ہوتے ہیں، جس میں بطور خاص عام چمڑوں کے بالمقابل قربانی کے چمڑوں کی اہمیت ہوتی ہے کہ انسان اس میں پالا ہوا جانور اور عمدہ اور فربا جانور خریدتا ہے، اس کی چمڑی بھی اچھی ہوتی، عام جانوروں کے بالمقابل اس کی قیمت بھی زیادہ لگائی جاتی ہے، معاشی فائدہ نہیں ہے۔ واویلا مچانا کی معاشی کے اعتبار سے بہت ساری رقم صرف ہو جاتی ہے، برباد چلی جاتی ہے، برباد نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ نے 1 کروڑ لگایا ہے تو 20 کروڑ کا فائدہ ہوتا ہے، کتنے انسان کی معیشت درست ہو جاتی ہے، آپ اندازہ لگا لیجیے ایک چمڑی پر کتنا کام آتا ہے۔ 1000 روپے کا آپ نے چمڑا خرید لیا، اس کی تیاری کرنے میں، اس کی دباغت دینے میں، اس کا رنگ کرانے میں، اس کی کاٹ چھاڑ کرانے میں، اس کے سامان تیار کرنے میں، مارکیٹ تک پہنچانے میں کتنے افراد کی معیشت جڑی ہوئی ہے اور کتنے لوگوں کے بعد آپ اسی پر پلتے بھی ہیں۔ اگر معاشی اعتبار سے غور کیجیے تو قربانی پہ معیشت کی تنگی کا اعتراض کرنا یہ حماقت ہے، جسے عام طور سے روشن خیالی تصور کرتا ہے، اللہ نے سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال یہ فوائد بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عبادت فائدوں کے لیے نہیں کی جاتی، جو قدرتی طور سے فائدے آپ کو میسر ہو جائے ایسی بات ہے، عبادت اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے، حکم ملا کرنا رہا۔ اگر یہ کہا جائے کہ جانور پر ظلم ہوتا ہے تو میں گزارش کرتا ہوں ایسے لوگوں سے کہ کچھ کھائے پیے نہیں، 1 گلاس پانی آپ پیجیے، 10 کروڑ جرثومے اس میں ہوتے ہیں، بیکٹیریا اس میں ہوتا ہے، آپ کو ختم کر دیں۔ شہد بنانے کے لیے آپ نے گلاس پانی گرم کیا، کتنوں کا آپ نے جان لے لیا، وہاں اعتراض نہیں ہوتا۔ کتنے درخت آپ کھائے تھے، کتنی چیزیں کھائے تھے، ان ساری چیزوں میں سائنسی اعتبار سے جان تصور کی جاتی ہے، تو جاندار کا جم ہتھیا کرنا آپ کا بھی کام ہے، اور خواہ اعتراض مسلمانوں کی قربانی کے عمل پر۔ اور اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ اس طرح سے ہم اسلامی احکام و قوانین کو مشکوک بنا کے پیش کرتے، تو یاد رکھیے گا
اگر آپ جیسے مشکوک بنانے والے افراد رہیں گے تو ایسے افراد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تیار کرے گا جو آپ کے شکوک و شبہات کا اس طرح ازالہ کرے گا جس طرح رات کی تاریکی سورج کی روشنی میں ختم ہو جاتی ہے۔ اور الحمدللہ پوری دنیا میں اس طرح کی بات واضح ہونے کے بعد بھی قربانی کا معاملہ کیا غور کر لیجیے تھوڑا سا۔ اگر 1 کروڑ لوگوں نے اس مرتبہ حج کیا، یہ رپورٹ ہے، اخباری رپورٹ کوئی بھی ہو، کم از کم 1 کروڑ جانور ذبح ہوا ہوگا۔ بولتے ہیں زیادہ استعمال کریں گے تو جانور کی کمی ہو جائے گی۔ عقل کے اندھوں کو سمجھ میں نہیں آتا، جو چیز زیادہ استعمال ہوتی ہے اس کی پیداوار بھی زیادہ ہوتی ہے۔ زیادہ استعمال والی چیز پانی کتنا پیداوار آپ کے سامنے، کتنا پانی آپ کو مل رہا ہے، کمی نہیں ہے۔ ادھر آئیے آپ، عام طور سے غریب طبقہ کے لوگ زیادہ کھاتے ہیں، امیر اس کو کھانے کے لیے ترستے بھی رہتے ہیں، تو وہ چیزیں باضابطہ فراوانی کے ساتھ وافر مقدار میں ایسے ہوتی۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ جانوروں کی کمی ہو گئی؟ یہ خواہ مخواہ ایسے لوگوں کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے جو در حقیقت وہ انسان کی انسانیت کی قدر کو نہیں پہچانتا۔ ان کی نگاہ میں انسان کو خون بہانا آسان ہوتا، مسلمانوں خون چوسنا آسان ہوتا ہے، ایسے انسان جیو ہتھیا پر اور جانور کی قربانی کرنے پر بے رحمی کا الزام لگا کر انسان کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں جیسا لباس پہننے والا انسان، مسلمانوں جیسی بولی بولنے والا انسان، مسلمانوں جیسے حرکات و سکنات کرنے والا انسان اسی کے ہاں میں ملا کر کہتا ہے واقعی اس سے معاشرتی اعتبار سے نقصان ہوتا ہے، جانور میں کمی پیدا ہو جائے گی، اتنے مال کا ضیاع ہوتا ہے، اسے صدقہ و خیرات کر دینا چاہیے، بچوں کی تعلیم میں صرف کرنا چاہیے، کالج یونیورسٹی بنا دینی چاہیے اور بڑا کام کر لینے چاہیے۔ وہ سارے کام اس سے چلتے آپ کے۔ آپ اسکول کھول لیجئے، کون بچہ آپ کے اسکول میں پڑھتا ہے جس کے پاس آمدنی نہیں ہے؟ وہ چاہے اس کے ذریعے سے پیسہ رہا کسی اور کے ذریعے سے پیسہ رہا ہے، انہی کے بچے آپ کے اسکول میں آتے جہاں موٹی موٹی رقم فیس کے طور پر وصول کی جاتی ہے۔ اگر مالی اعتبار سے معاملہ ختم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یہ مال کہاں سے آتے ہیں؟ تھوڑی سی سرسری نگاہ دوڑائیے، وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے۔ بہرحال تو قرآن نے کہا لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے فائدے ہیں۔ کتنے فائدے ہیں انسان گنتی نہیں کر سکتا ہے۔ رہا معاملہ شکوک و شبہات پیدا کرنے کرانے کا، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ کسی کی سنی سنائی باتوں پر اگرچہ وہ آپ کے ذہن کو اپیل کرنے والی بات ہو، اسے ماننے کے بجائے کتاب و سنت کی خالص تعلیمات میں غور و فکر کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر کوئی بات کتاب و سنت میں قرآن حدیث میں آ گئی، اگرچہ آپ کا ذہن اس کا قبول نہیں کرتا ہو، یاد رکھیے کہ آپ کی ذہنی کمزوری ہو سکتی ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں کسی قسم کا نقص واقع نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے کتاب و سنت میں نقص کی بات کہی ہے تو یاد رکھیے گا کہ آپ کی عقل کے دیوالیہ عقل کی نشانی ہے، ورنہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ جیسے تھی ویسی ہے اور قیامت تک ویسی رہے گی۔ سورج کو چراغ دکھانے والے یا سورج کو تھوکنے والے سوائے اپنے چہرے پر تھوک گرانے کے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے اسلام کی کسی تعلیم پر اگر آپ نے اعتراض کیا، کسی نے اعتراض کیا اور اس کی ہاں میں آپ نے ملا دی ہے تو یاد رکھیے گا اپنا نقصان آپ کریں گے، کسی اور کو نقصان نہیں ہوگا۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کو آپ کی قربانی کا نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون پہنچتا ہے۔ خون آپ نے نالیوں میں بہا دیا اور گوشت آپ ہضم کریں گے، پہنچا کیا؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف آپ کے دل میں پیدا ہو جائے۔ اس میں بطور خاص یہ تصور دلایا گیا کہ جس طرح جانور آپ کے ہاتھ میں بے بس ہے، اسی انداز سے آپ کو اللہ کے ہاتھ میں بے بس ہو جانا چاہیے۔ اللہ اس کے رسول جس عمل کی کرنے کا حکم دے، آپ وہاں ٹس سے مسنا ہو اگر چونکہ لیکن نہ کریں، اس راستے کو اپنا لیں جس راستے کو اللہ اس کے رسول نے اپنانے کا حکم دیا۔ یہ طرح حقیقت قربانی پیش کرتے ہوئے تاثر آپ کو دلائیں گے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا قربانی کی عبادت تو پیش کر دی، سنت مؤکدہ ہے، زیادہ سے زیادہ علماء نے واجب کہا۔ کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا، اس ایک سنت مؤکدہ کے عمل کے لیے آپ کی ظہر کی نماز گول ہوئی، عصر کی نماز آپ کھا گئے، مغرب بھی تھکے مادے چلے گئے، دوست احباب اڑا دیا،
عشاء میں جلدی سے نیند آ گئی اور فجر تو عام دنوں کا حال ہے، نہیں ہے؟ یہ کون سی عبادت ہے کہ سنت اور واجب کی ادائیگی میں فرض کو کر جائیے؟ اور ایسے لوگوں کا مشاہدہ کیا گیا جو باقاعدہ تمام وقتوں میں جماعت کی پابندی کرتے، کیا کرے؟ گوشت بانٹنا تھا، گوشت بانٹنا تھا تو کبھی اور بانٹ دیتے۔ نماز کا وقت ڈلتا نہیں ہے، گوشت بانٹنے کا وقت ڈل جائے گا۔ جس تقوی و طہارت کا مطالبہ کیا گیا، آپ نے بظاہر جانور کو ذبح کر دیا لیکن اس کی روح حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ اس لیے گزارش آپ سے، آج بھی قربانی کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی انسان آج تک نہیں کر سکا تو صحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ مجتہدین، ائمہ محدثین کی ایک جماعت نے باضابطہ اس بات کی اجازت بھی دی ہے کہ آپ 13 تاریخ کو بھی مغرب سے پہلے تک قربانی کر سکتے ہیں۔ اس میں اختلاف کرنے اور الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اختلافی مسئلہ ہے، شروع سے چلا رہا ہے۔ اگر آپ نہیں کر سکے ہیں تو کر لیجیے، اس معنی کر کے کر لیجیے کہ اگر شکوک و شبہات کے نتیجے میں آپ نے اسے ترک کر دیا تھا، جانور پر ظلم کا واویلا مچانے کے نتیجے میں آپ نے چھوڑ دیا تھا، معاشی اور معیشتی اعتبار سے تنگی پیدا ہونے کے خطرے سے آپ نے اپنے آپ کو سمجھا لیا تھا، تو اللہ کے واسطے اس عمل کو کر لیجیے۔ اللہ نے اگر آپ کی توفیق دی ہے، یہ ایسی بات ہے، بہت سے بھائی ایسے بھی ہیں جنہوں نے کوشش کی ہم قربانی کریں گے، رات بیچارہ جانور خریدنے کے لیے گئے، پریشان ہو کے نہیں ملا، دوسرے دن بھی جانور نہیں مل سکا، 10,000 کا جانور 20,000 30,000 اس کا دام ہوتا ہے، اور اس کے لیے پریشانی بھی ہے، پاکٹ اور جیب اس کو یاد نہیں دیتے، پریشان ہر انسان کرے تو کیا کرے، ایسے لوگ بھی ہیں، لیکن الحمدللہ کوشش کرنے کے بعد انہوں نے کر بھی لیا۔ اور ایسے بھی لوگ جن کے کان میں جوئی تلنے لگتی ہیں، وہ سوچتے پیسوں کا ضیاع اور نقصان کیوں کرائیں گے، اور بھی کسی انداز سے مال جمع کریں گے، اڑائیں گے، دوسرے میں اڑا دیں، شادی بیاہ کی تقریب میں اڑا دیں، منگنی کی تقریب میں اڑا دیں، بچہ کے ختنہ کرنے میں اڑا دیں، اور عقیقہ میں اڑا دیں، اور نہ خواہ مخواہ چیزوں ناموری حاصل کرنے کے لیے فضولیات اور بےہودہ چیزوں میں اپنے پیسوں کا ضیاع اور نقصان کر تو اس پر حقیقت پیدا نہیں ہوتا۔ اور اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے احکام کے مطابق، قرآن و حدیث کی تشریح کے مطابق اگر قربانی جیسی بات میں مال خرچ کرنے کی نوبت آتی ہے، اس کی باری آتی ہے، اس کا حکم ملتا ہے تو انسان ٹال مٹول کرتا، اگر مگر چونکہ لیکن کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ مختلف قسم کے ہیلے بہانے تلاش کر کے دوسروں کے ہاں میں ہاں ملانا شروع کرتا ہے۔ میرے بھائیو، آپ کی عمل سے اسلام تو نقصان سے دو چار نہیں ہوگا، آپ نقصان میں پڑ جائیں گے۔ کیوں؟ 12 یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے، اسلام سے آپ بچے ہوئے ہیں، آپ سے اسلام بچا ہوا نہیں ہے۔ کیوں؟ صحابہ کرام جیسی جماعت چلی گئی کہ اسلام ختم ہو گیا؟ ایسی عظیم جماعت جن کے سامنے قرآن کا نزول ہوا، کتاب اللہ کا نزول ہوا، احکام شریعت بنی، سارے مسائل کو انہوں نے حل کیا، وہ جماعت دنیا سے چلی گئی، اسلام ختم نہیں ہوا۔ محدثین کی جماعت جنہوں نے حدیثوں کو کلٹ کیا، جمع کیا اور امت کے لیے ذخیرہ کے طور پر پیش کر دیا، وہ جماعت بھی چلی گئی، اسلام باقی رہ گیا۔ تو ہمارا شما کی کیا گنتی ہے؟ ہم لوگ کس کھیت کی مولی ہے بھائی؟ کہیں چلے جانے کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا۔ اس لیے یاد رکھیے گا، اگر اسلام سے رشتہ ہمارا جڑا ہوا ہے تو ہمارا فائدہ ہے، اگر رشتہ ہم نے توڑ دیا ہے، کمزور کر دیا ہے، تو ہمارا نقصان۔ اسلام کبھی خطرے میں نہیں تھا، خطرے میں نہیں ہے، اور قیامت تک خطرے میں نہیں رہے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں اپنے آپ کو بچانا، اسلام کے دامن کو مضبوطی تھام لیجیے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے وابستہ ہو جائیے، اور مشرکین ہو، کفار ہو، ملحدین ہو، تحریہ ہو، خوارج ہو، یہ دنیا کے کوئی فرقہ ہو، اسلام کے کسی احکام پر، کسی حکم پر، کسی عمل پر کسی قسم کی ریشہ دماری کرنے کے لیے تیار ہو، ایسے انسان کا دندان شکن عملی طور سے جواب دیجیے کہ تمہاری باتوں کے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر اور اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر موجود ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جو ہمیں بیمار میں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ الہی جو مفروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دیں۔ الہی جو ماخوذ گرفتار ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دیں۔ الہی دینی اور دنیاوی اعتبار سے پریشان ہم کی جملہ پریشانی کو دور فرما دیں۔ الہی مسلمانوں کو ہم آپ صحیح کتاب و سنت کی روشنی عمل کرتے ہوئے خوشی میسر عطا فرما دیں۔ الہ العالمین ہر قسم کے غم و اندوہ سے، فتنہ و فساد سے، بگاڑ سے، خرابی سے، مصیبت و پریشانی سے تو محفوظ رکھ۔ الہی جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج ساتھ کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین
وآخر دعوانا الحمد لله.